مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا بلند آواز یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب صلاة خباب معزز و محتشم حضرات و علماء کرام پیاری جماعت صبوری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑے موکے خبر نہیں کہ تمام تقریر کیڑی بولی میں کرنی آ سندھی میں کیاں اردو میں کیاں پنجابی میں کیاں بروکی میں کیاں بلوچی میں کیاں انگریزی میں کیاں عربی میں کیاں بدھایو کیڑی بولی میں کیاں جے چون تا سندھی میں وہ ہتھ مٿي کر ان مطلب ہے وہ ڈگڑی شہر مو تو کہ آيو ہی کوئی یار ورا گھٹ ہے نا او سی اپو والے کہاں ہے ہاں بھائی اس کا مطلب ہے کہ بیچارے وہ خود ہی ہیں شہر والے تو نہیں ہیں ہے مگر تھوڑے ہیں اب بھائی یہ زمانہ ہے جمہوریت کا تو خیال رکھنا پڑے گا ایسے ہی جمہوریت کا کیا مطلب ہے بھائی ایک طرف 100 آدمی ہو اور ایک طرف جو ہے وہ 2-3 ہو تو ظاہر ہے جمہوریت کی بات ماننی پڑے گی لیکن چلے سرکار کے سب دیوانے ہیں ہی اب سجن واہ واہ ہوں اب سجن واہ واہ مصطفیٰ جے پروانن مانا اردو وارے کے چھڑی داسوں نہ سندھی وارے کے چھڑی داسوں سبنن کے مصطفیٰ جی بارگاہ میں حاضری جاری انشاءاللہ کچھ آپ کو اردو میں سناتے ہیں اور کچھ آپ کو سندھی میں سناتے ہیں کچھ ہمارے ڈگڑی والے بھائی بھی تاکہ یہ بات
تھوڑی ڈگھی چلتی رہے. جگڑی والوں کے ساتھ جو بات ان کو راضی رکھنے کی ہوگی، راضی تو اللہ اور اس کے رسول کو رکھنا ہے، لیکن چون تھا تو منا کچھ تو ڈگڑی میں ڈگھی ہلے ڈسو ہنن واری یاری اساں کیس تائیں ہلے تھی. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی مجھ فقیر کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی آپ اور تمام حضرات کو حق سچ سن کر اس کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. اب تمام احباب بلند آواز سے کوئی بھی کھڑا نہ ہو اور سب تشریف فرما ہو. بیو نہ بابا تشریف رکھو ادب احترام سان. این دفعہ وری پوچھو ہتھ بدی ائیں بیٹھو جڑو تھانے دار اساں جے ملک جو وہ کیا مولوی تھی جو جیسا موئی حالت یہ فقیر ہر تھئی ہر انتظامیہ والے حضرات اپنا کام سنبھال لیں، اور جو اب مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے. بار بار میں لوگوں کو نہیں بٹھاؤں گا، یہ میرا کام نہیں ہے. اور آپ حضرات مہربانی فرما کر جو درمیان میں کھڑا ہو جائے آپ 2 بندے وہاں کھڑے کریں تاکہ وہ اطمینان سے انہیں بٹھائے اور وہ اپنا کام کرے. یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں آپ کو بولتا پھر کھڑے ہو جاؤ یا بیٹھ جاؤ. اب تمام حضرات بلند آواز سے میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. سبھی جاؤ صلی اللہ علیہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قل الله سبحان الله. اللہ تبارک و تعالی بنے پاک کلام مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ بانا جن بانن پنجی زبان اساں چیو تا رب اساں جو اللہ انہاں پنجی زبان اساں ایو اقرار کیو تا رب اساں جو اللہ ربو انہاں پنجی زبان اساں ایو کون چیو بلکہ ثم استقاموا ہو ان دے متھا ثابت قدم تھی کرے بھی رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی انہوں کے ان جو انعام عطا فرمایو یا اللہ تو انہوں کے کہڑو انعام عطا فرمایو رب ذوالجلال فرمایو ماں انہوں کے ہی انعام دنو جو ماں پنجا رحمت وارا ملائکہ انہوں جے متھا نازل فرمائی دعایا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ تبارک و تعالی جا رحمت وارا ملائکہ انہن جے متھا نازل تھیندا ہے ای انہن کے چوندا ہے اللہ تخافو تما خوف نہ کجو ولا تحزنوا تما حزن نہ کجو. اے اللہ تعالی ارشاد فرمایا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون. تماکے خوشخبری تو عطا فرمایا ان جنت جی خوشخبری جے کا جنت رب ذوالجلال تمہاں جے لائے تیار فرمائے چھڑی آئی یا آیت صبوری تمہاں جی بدلا علماء کا تمہاں بدندہ آیا آئیو پر ماں تمہاں جی خدمت میں چند اوہے گائیوں کرنو گھران تھو
जेके अॼो के इन प्रोग्राम जे हवाले सां ताल्लुक़ रखनि थियूं। अॼु जे प्रोग्राम जी निस्बत वा सैयदना गौस आज़म अब्दुल कादिर जीलानी सां। सुभान अल्लाह। गौस आज़म कौन है? अल्लाह तबारक व तआला के फकत औलिया में से नहीं है, बल्कि सैयदना गौस आज़म का मकाम ये है कि सैयदना गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़यामत तक आने वाले औलिया के सरदार हैं। क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला जिसको विलायत नसीब फरमाएगा, देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। उलमाए अहले सुन्नत का ये फरमाना है कि जो विलायत है वो कसबी चीज नहीं है, यानी कमाई से हासिल नहीं हुआ करती, बल्कि बाज़ फज़ले बारी तआला है। अल्लाह तबारक व तआला जिसको चाहता है अता फरमा देता है, लेकिन तक़सीम अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, अगरचे खजाने मेरे हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया खजाने रब्बुल जलाल के हैं, लेकिन उनको तक़सीम फरमाने वाले हाथ मुबारक आपके और हमारे सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के हैं। हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, खजाने अल्लाह तबारक व तआला के हैं, लेकिन तक़सीम करने वाली ज़ात मुझ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अगरचे चीज़ें रब्बुल जलाल की है, अता सरकार के दर से होती है, इसी तरह विलायत भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है, वो भी सरकार के दर से बढ़ती है और तक़सीम होती है। इसी तरह ये सिलसिला चलता चलता हजरत सैयदना गौस आज़म तक पहुँचता है, और सैयदना गौस आज़म जब तक किसी की विलायत पर मुहर सबत न फरमाए उसको विलायत कभी भी नहीं मिल सकती। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। ये किसी मौलवी ने नहीं बनाया, किसी अल्लामा ने नहीं बनाया, किसी मुफ्ती साहब ने नहीं बनाया, बल्कि ये बनाने वाली ज़ात रब्बुल जलाल की है। जिस अल्लाह ने आपको पैदा फरमाया, हमें पैदा फरमाया, इस रूए ज़मीन का खालिक व मालिक मेरा रब्बुल जलाल है। उस अल्लाह ताला ने ये कायनात रंगो बू को पैदा फरमाया, और ये जहान पैदा फरमा कर अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया, लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे हबीब अगर तुझे न पैदा फरमाता तो कुछ भी न पैदा फरमाता। जो कुछ पैदा किया है वो तेरी वजह से पैदा फरमाया है। और अल्लाह ताला ने ये चांद, सूरज, सितारे, ये सारा जहां अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, लेकिन क्यों पैदा फरमाया? सबब क्या है? इसको किसी उर्दू शायर ने अपने एक शेर में नकल फरमाया। जो कर्ज लाए हो तो सा कचहरी गया तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाइश कई असां जन मेज़बाननि त उन्हनि खे बि ज़ाहिर आहे त उन्हनि जी ॻाल्हि बि मुकमल थियणु घुरिजे। तव्हां बि सम्झो था, जे सिंधी में कयो त हे सम्झंदा, त उर्दू में कयो त तव्हां सम्झो था। उर्दू जी शायर ॻाल्हि ॾाढी भली कई, छा थो चए? जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे सब ज़िया के वास्ते, खेतियाँ सरसब्ज़ है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, सारा जहां तेरे लिए और तू खुदा के वास्ते। ये सारा जहां अल्लाह ताला ने तेरे लिए पैदा फरमाया। ये हवाएं अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे लिए पैदा फरमाई है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज की रोशनी पैदा फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला ने चांद की चांदनी पैदा फरमाई है। इंसान ये तेरे लिए पैदा फरमाई है, ये तुझे फायदा दिया करती है। ये फसलें तेरी उगती है, तू खाता है। अल्लाह तबारक व तआला खाने से पाक है। तेरी प्यास बुझती है, अल्लाह तबारक व तआला प्यास से पाक है। लेकिन अल्लाह ताला ने हर चीज तेरे लिए पैदा फरमाई, और तुझे अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है। वमा खलक़तुल जिन्न
والإنس إلا ليعبدون۔ ہر چیز تیرے لیے پیدا کیا ہے لیکن تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ ہم نے اور آپ نے اپنے آنے کا جو مقصد ہے وہ مقصد ہم بھلا بیٹھے ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں اس جہاں میں اور کرنا کیا ہے۔ صبح کو دکان کھولتے ہیں اور رات کو انتظار ہوتا ہے کہ دکان بند کرنی ہے، اور دکان بند کرنے کے بعد پیسوں کی گنتی کرنی ہے کہ کتنے پیسے میں نے آج کمائے، اور مہینے کا حساب لگانا ہے۔ اپنے بیٹے کی شادی کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ بیٹے کو میں نے شادی میں کیا کیا خرید کر کے دینا ہے۔ اپنی بیٹی کی شادی کا بھی خیال رکھتے ہیں، یہ سب چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ اور ہمیں اپنے رب کی عبادت یاد ہی نہیں رہتی کہ شریعت مطہرہ کیا کہتی ہے۔ میرے مدینے والے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہمیں ارشاد فرمایا؟ اے انسان، ہر چیز اللہ نے تیرے لیے پیدا فرمائی، لیکن جب تیری باری آئی تیری نسبت اللہ نے اپنی جانب فرمائی۔ رب نے فرمایا تو میرا ہے، تو میرے لیے ہے۔ چیز تو ہر چیز ملکیت اللہ کی ہے، لیکن انسان کی جب باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری نسبت میری طرف ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے تجھے پیدا نہیں فرمایا گھومنے کے لیے، تجھے پیدا نہیں فرمایا ٹہلنے کے لیے، تجھے پیدا نہیں فرمایا یہ دکانیں بنانے کے لیے، یہ بلڈنگیں کھڑی کرنے کے لیے، تجھے میں نے پیدا پان کھانے کے لیے نہیں فرمایا، تجھے میں نے پیدا عام کام کرنے کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ عرفہ و اعلیٰ کام کے لیے تجھے پیدا فرمایا۔ مولا وہ کون سا کام ہے؟ ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ ایک بات یاد رکھنا، اولیاء کرام کا ذکر کرنا اور ان کا ذکر سننا بھی یہ من وجہ اللہ کی عبادت میں شامل ہے، یہ عبادت سے جدا نہیں ہے۔ میں بھی آپ کی خدمت میں چند باتیں اس کے متعلق ضرور عرض کروں گا۔ تو میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ اور آج اس جگہ پر ہم جو جمع ہوئے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں غوث اعظم حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کی نسبت ہے۔ آخر یہ 11ویں کیا ہے؟ آپ اور ہم اولیاء کو مانتے کیوں ہیں؟ آخر ماننے کا سبب کیا ہے؟ ذرا درود شریف سنائیے تو میں آپ کو آگے بات سناتا ہوں۔ آواز اچھے صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ۔ بولے گا سبحان اللہ جو پیدا کہیں گئے اللہ زور سے اللہ اللہ کر نہیں دو کو نہیں دو اللہ بھری جاؤ اللہ فلک عرش کرسی زمین کہیں بنایا سو اللہ اللہ زمین کہیں بنایا سب جو سو اللہ وہ اللہ وہ اللہ ہوا فلک عرش کرسی زمین کہیں بنایا سو اللہ اللہ وہ اللہ سبحان اللہ جو آواز ہے مٹی آدم جو جسم کہیں بنایو بنا پیو جے
پیدا عیسیٰ کہیں کرایو فرعون جی جھولیا میں موسیٰ کہیں نے پایو فرعون جی جھولیا میں موسیٰ کہیں نے پایو زمین جے تختے تے نبی کہیں امانیا سو اللہ اللہ وہ اللہ سو اللہ وہ اللہ وہ اللہ فلک عرش کرسی زمین کہیں بنایا سو اللہ اللہ